السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ العالمین واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. میرے بھائیو، اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے نماز ادا کرنے میں نمازیوں کی بعض کوتاہی اور غلطی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بات سارے مسلمان یاد رکھیں: نماز جب سب سے بڑی اور عظیم الشان عبادت ہے، نماز اللہ سے تعلق مضبوط قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میں بندہ باری تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشی کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمازی کے ایک ایک جملے کا جواب دیتا ہے. نماز اہل ایمان کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے کافی ہے. نماز تمام بے حیائی یا برے کاموں سے روک دیتی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی حال میں معاف نہیں کیا. نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر بطور تحفہ عطا فرمایا. یہی وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ آپ کو ضرور نوازے گا. اور زندگی کے اکثر احوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف پلٹا کرتے تھے، جیسا کہ سارے مسلمان اس کو بخوبی جانتے ہیں. کوئی مشکل آتی، کوئی پریشانی آتی، فوراً نماز کی طرف پلٹتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم بھی دیا ہے کہ کوئی بھی مشکل آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کیا کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو جب اتنا متبرک عمل ہے، اتنا قیمتی عمل ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کا خاص اہتمام کریں. اس کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 80 مقام سے زیادہ خود قرآن پاک میں نماز کا تذکرہ فرمایا ہے. جب اللہ اتنی تعظیم خود کر رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اس کا خاص اہتمام کریں، اس کی تعظیم کریں. تو جب سب سے بڑی عبادت نماز ہے اور سارے انبیاء پر اللہ نے فرض کیا نماز کو، تو اس کی ادائیگی بھی اسی اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. نماز کی عظمت کا اندازہ لگائیے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں خود ہی امام ہوا کرتے تھے، ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ منبر پر خود نماز پڑھ کے دکھایا. سجدے کے لیے نیچے آ جاتے اور باقی ارکان کو منبر پر ادا کیا، اور نماز ادا کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ انما فعلت هذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتي. جی میں نے ایسا کیوں کیا ہے کہ تم لوگ میری اقتداء کرو اور میری نماز کے طریقے سیکھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے: صلو کما رأیتمونی اصلی. تم لوگ اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے طریقے، نماز کی صفت میں گھر، سماج، ملک، باپ دادا، ان کا طریقہ نہیں چلے گا. چلے گا تو کس کا طریقہ چلے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا. اور اسی لیے آپ کو میں بتا دوں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا تھا، قاعدے سے ادا نہیں کر رہا تھا سنت کی روشنی میں. تو اس سے پوچھا کہ اس طرح کی نماز تم کتنے سال سے پڑھتے ہو؟ کہا 60 سال سے. کتنے سال سے؟ اور ایک روایت میں 40 سال سے. کہا کہ اگر تمہاری موت اسی طریقے پر آ گئی
تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ پر مرو گے، طریقے کے علاوہ پر مرو گے۔ بتائیے، نماز کا جیسے اہتمام کرنا ہے ویسے نماز کے طریقے کا بھی اہتمام کرنا ہے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے۔ تو نمازی کی خامیوں میں سے پہلی خامی دیکھیے کہ جب لوگ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھیے گا بلند آواز سے الفاظ کے ذریعے نیت کرتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے، ظاہر سی بات ہے، اسلام مکمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نقطہ نہیں چھوڑا، لہذا نیت کی جگہ دل ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی، یہ چیز ثابت ہوتی، نیت کا طریقہ زبان سے ثابت ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ اربعہ سب کے سب سکھا کر کے جاتے، اور لوگ قیل قال تعویلیں کیا کرتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہو، تو تم اللہ کو اپنا دین مت سکھاؤ، اللہ سے دین سیکھو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے زبان سے نیت کے الفاظ جو لوگ ادا کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو اتنی سختی اس میں کرتے ہیں کہ جب تک پڑھ نہیں لیں گے نویت نصلی للہ تعالیٰ وغیرہ کے جملے، تب تک وہ شامل نہیں ہوں گے۔ امام رکوع میں ہو، اٹھ جائے کوئی بات نہیں، رکعت دہرا لیں گے، لیکن اس بدعت پر عمل کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھیے بعض لوگ کان پکڑ کر کے کہتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ کہہ لیں گے، پھر نماز میں شامل ہوں گے۔ یہ سنت کے خلاف۔ آدمی کو چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے لیے کافی سمجھے، جو چیز ہمارے نبی نے نہیں دیا ہے اس کے کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ دو چیز پیدا ہو سکتی ہے، ان تصیبہم فتنہ، یا تو وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، فتنے سے مراد یہاں پر شرک ہے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب آ کر ان کو چھو لے۔ بتائیے خلاف سنت کام کرنے کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ بدعت اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہذا ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی کہ آدمی زبان سے نیت کے الفاظ ادا نہ کرے، دل میں نیت ہونی چاہیے۔ دوسری بات، جب آ کر کھڑا ہوتا ہے تو دیکھیے گا بعض لوگ جب تکبیر کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہوئے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف بھی اٹھاتے ہیں بعض لوگ، خاص طور سے جنازے کی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ نہیں، یہ طریقہ غلط۔ آدمی کو چاہیے سامنے دیکھے، نہ کہ آسمانوں کی طرف دیکھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز میں آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے، سر کو اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، بہت قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے، اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے۔ لہذا آدمی کو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسری خامی، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو صفوں کو قاعدے سے پر کرے، بالکل مل جائے، قریب آ جائے۔ زیادہ دوری ہوگی تو شیطان آپ کے درمیان داخل ہو جائے گا اور آپ کو نمازوں سے پھیرنے کی کوشش کرے گا، اور بسا اوقات آپ کے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کا خاص اہتمام کیا ہے۔ اللہ اکبر! جب تک صف بندی قاعدے سے دیکھ نہیں لیتے، کرا نہیں لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے، اور اس پر چل کر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ خلفائے راشدین میں سے ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگ ان لوگوں نے متعین کیے ہوئے تھے کہ دیکھو، پیچھے بھی جا کر دیکھو، یہاں تک کہ بعض لوگ ڈنڈے لے کر گھومتے تھے کہ جو پیچھے آگے ہوتے ان کو برابر کرتے تھے۔ ایک تابعی کا بیان ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو عمر فاروق نے ڈنڈے سے ایسے مارا اور کہا کہ ذرا ٹھیک ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ بتائیے، جس کا خاص اہتمام اسلام نے کیا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اہتمام کریں۔ چوتھی چیز نمازی کی خامیوں میں سے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں اپنی انگلیوں کی طرف دیکھتے ہیں، رکوع میں انگلیوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انگلیوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، سجدے کی طرف دیکھنا ہے۔ مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھتے رہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کے سارے حصے میں سجدے کی طرف دیکھے، نہ کہ انگلی کی طرف دیکھے، نہ کہ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھے، جیسے کہ بعض لوگ تشہد میں اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کا اہتمام کریں۔
اس کے علاوہ نمازی کی خامیوں میں سے دیکھیے گا، بعض لوگ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو ربنا ولک الحمد ولک الشکر بھی کہا کرتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہنا کیا چاہیے؟ ربنا ولک الحمد، بس ولک الشکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھنے میں جملہ بڑا اچھا ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس اضافہ کو نہ کہا کریں، اس سے پرہیز کریں۔ اس طرح کی باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے باذن اللہ تعالیٰ ہوں گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز وہ ادا کیجیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں کے کہے پر آپ نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے جہاں پر اخلاص شرط ہے وہیں پر اتباع سنت بھی شرط۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کو موافق سنت نماز ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔